السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سارے نمازی بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جن کو کوئی مجبوری نہیں، ان کو جا نماز پہ بیٹھنا چاہیے۔ جلسہ سننے کے لیے بھی شک کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے نماز کو بھی آرام کا ذریعہ بنا لیا ہے، خطبہ جمعہ کو۔ جو مجبور ہیں وہ بیٹھے ہیں کرسیوں پہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج انشاءاللہ جلسہ سالانہ برطانیہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دنوں میں جلسہ کے ہر لحاظ سے بابرکت آیوجت ہونے کے لیے بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں وشیش دینی ماحول بھی رکھے اور شامل ہونے والوں کے دلوں کی نیکی اور سیم میں ادھک کرے۔ جبکہ آج کل مہاماری پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہاں شامل ہونے والوں کی سنکھیا بہت سیمت ہے، لیکن گھروں میں اور کچھ جگہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ جماعتی ویوستھا ہے، اس کے ادھین جلسہ سنا جائے گا۔ مساجد میں یا جہاں اپلبدھ ہال ہیں وہاں ہالوں میں بہرحال جو بھی اس طرح جلسے میں شامل ہو رہے ہیں وہ بھی اس سوچ کے ساتھ جلسے میں شامل ہوں کہ مانو کہ وہ جلسہ گاہ میں ہی ہیں اور تینوں دن پروگراموں کو سنیں اور دعاؤں میں گزاریں۔ اس ورش اس طرح جلسہ کا آیوجن پرشاسن کے لیے بھی ایک نیا انوبھو ہے اور شامل ہونے والوں کے لیے بھی۔ پرشاسن کو جو کچھ سہولتیں مہمانوں کے آرام کے لیے پراپت ہوتی تھی وہ اس ورش پراپت نہیں ہو سکیں۔ اس وچار میں رہے کہ مل جائیں گی لیکن نہیں مل سکیں، اس لیے مہمان یا شامل ہونے والے جلسے میں ان حالات کو سمجھتے ہوئے جہاں بھی پرشاسنک کمیاں رہ گئی ہیں ان سے صرف نظر کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد حالات بہتر کرے اور پھر جلسہ اپنی پہلی شان کے ساتھ آیوجت ہو سکے۔ کچھ لوگوں کو شکوہ ہے کہ ہمیں جلسے میں کچھ شرائط کی وجہ سے شامل نہیں ہونے دیا گیا یا کچھ جگہ شاملین کا جو چناؤ ہوا وہ صحیح نہیں۔ بہرحال انتظامیہ اس معاملے میں اپنا کارن پرستت کرتی ہے۔ کچھ ستھانیہ جماعتوں کے پرشاسن یہ کارن پرستت کرتے ہیں۔ یہ کارن صحیح ہے یا غلط، اس پر دھیان دینے سے پورو اس کے جماعت کے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہاں بھی کیول نظر سے کام لیں اور سمجھیں کہ پہلا انوبھو کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی، اس لیے معاف کر دیں اور کسی قسم کا دویش نہ لائیں۔ اس بات کے بعد میں جلسہ اور مہمان نوازی کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا۔ سادھارنتہ جلسے والے دن کے خطبے میں مہمانوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور کچھ پرشاسنک باتیں کرتا ہوں، اور جلسہ سے ایک جمعہ پہلے کا جو خطبہ ہے اس میں
مہمان نوازی کرنے والے اور مہمانوں کی ڈیوٹیاں دینے والوں کے کرتویہ اور ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ کہتا ہوں، لیکن کیونکہ اس دفعہ پہلے ڈیوٹی دینے والوں کی ذمہ داریوں کے وشے میں کچھ نہیں کہا، اس لیے آج دونوں کے لیے کچھ باتیں کہوں گا۔ پہلی بات تو مہمان نوازی کرنے والوں کو یہ کہنی چاہتا ہوں کہ ڈیوٹی دینے والوں کو یہ کہنی چاہتا ہوں کہ حالات کی وجہ سے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس دفعہ 6-7 ہزار مہمان جو باہر کے دیشوں سے آتے تھے وہ تو نہیں آ رہے، ملک کے اندر سے ہی وبھن شہروں سے آنے والے مہمان ہوں گے اور ہیں بھی بہت کم سنکھیا میں، اس لیے اس بات کو آسان سمجھ کر ریلیکس نہ ہو جائیں۔ اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو قریب کے مہمان ہوتے ہیں، تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی ساودھانی سے اور توجہ سے پرتیک مہمان کی مہمان نوازی کریں، کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں تک لندن کے جلسے کے کرمچاریوں کا سمبندھ ہے، جیسا کہ کل میں نے کرمچاریوں کا جو انسپیکشن ہوا تھا اس کے مدھے بھی کہا تھا کہ ہر ورگ کے کرمچاری، ناصرات میں بھی، لجنہ میں بھی، اطفال میں بھی، خدام میں سے بھی، انصار میں سے بھی اپنی ڈیوٹیوں اور اپنے کام میں بہت کشل ہو چکے ہیں اور بڑا کام سنبھال لینے کی پرتھبا رکھتے ہیں۔ نئے شامل ہونے والے بچوں اور بچیوں کو بھی اچھی طرح کام سکھا سکتے ہیں، اس لیے اس لحاظ سے تو کوئی چنتا نہیں کہ کام آتا نہیں۔ جلسہ کے ہر وبھاگ میں بڑی گہرائی سے دیکھ کر کام کرنے والے کرمچاری اپستھت ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی آدیش ہے کہ مومن کو یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے، اس کے لیے لابھ دائک ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ جلسے کی ویوستھا سنکشپت ہے، کئی بار ضرورت سے ادھک وشواس کہ یہ تھوڑی سی سنکھیا میں جلسہ ہو رہا ہے، اسے تو ہم سنبھال ہی لیں گے، کچھ کاریوں میں لاپرواہی کی وجہ سے پھر کمی رہ جاتی ہے، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو نئے ڈیوٹیوں میں شامل ہونے والے ہیں وہ اس سے غلط سندیش بھی لے سکتے ہیں۔ عطا مہمانوں کے آرام کے لیے اور نئے آنے والوں کو سکھانے کے لیے بھی آوشک ہے کہ چاہے ویوستھا اتنی بڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت مہتوپورن ہے۔ پرتیک وبھاگ کا، اور وشیشتا آج کل موسم بھی خراب ہے، اس لیے بھی کچھ وبھاگوں کو بہت زیادہ توجہ دینے کی آوشکتا ہے۔ پرتیک ڈیوٹی دینے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مہمان کم ہیں یا زیادہ، جلسہ پر آنے والے مہمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں اور ان کی ہمیں جہاں تک سمبھو ہو سکے پوری سیوا کرنی ہے۔ مہمان نوازی ایک اچ آچرن ہے جو نبیوں اور اوتاروں اور ان کی جماعتوں کا ایک وشیش کاریہ ہے۔ اتح دینی جماعت ہونے کے لحاظ سے ہمارا یہ کرتویہ ہے کہ ہم مہمان نوازی کی وشیشتا ایک وشیش رنگ میں ہمارے اندر مہمان نوازی کی وشیشتا ایک وشیش رنگ رکھتی ہو، اور یہ وشیشتا جو ہے اور یہ اسپشٹ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب زیادہ مہمان آنا شروع ہو گئے تو آپ صحابہ میں مہمان بانٹ دیا کرتے تھے، اور صحابہ بڑی خوشی سے مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور جب صبح آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں سے ان کی رات گزرنے اور صحابہ کی مہمان نوازی کے وشے میں پوچھتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، خدمت کا حال پوچھتے تھے، تو ہر ایک کا یہی اتر ہوتا تھا کہ ہم نے ایسی خدمت کرنے والے، مہمانی کرنے والے نہیں دیکھے جنہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ عطا یہ ادھارن ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے صحابہ نے ہمارے سامنے اور ہمارے لیے قائم فرمایا، اور اس زمانے میں جب ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے تو آپ علیہ السلام نے بھی ہمیں اس آچرن پر چلنے کا آدیش فرمایا جس کے ادھارن صحابہ کرام نے استھاپت فرمائے تھے۔ ایک اوسر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے سدھانت کے انوسار یدی کوئی مہمان آوے اور لڑائی جھگڑا تک بات پہنچ جائے، ارتھات مہمان یدی
کٹھور شبد پریوگ کرے اور سختی سے پیش آئے، آچرن ٹھیک نہ ہو تو تب بھی اسے سہن کرو۔ جبکہ یہاں آپ نے غیر مہمانوں کے بارے میں یہ نصیحت فرمائی تھی، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مہمان کوئی بھی ہو، احمدی مہمان بھی ہو، تب بھی ایک مہمانی کرنے والے کا کام ہے کہ اچ آچرن سے کام لیا جائے اور سختی کا اتر سختی سے نہ دیں، اپنے ہوں یا انے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان نوازی کا ہمیں غیر معمولی ادھارن ملتے ہیں اپنوں سے بھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غیر معمولی مہمان نوازی کا پرکٹن فرمایا۔ اور کیوں نہ ہو، اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی وہ کچھ آچرن قائم فرمانے تھے جس سے اسلام کی سندر تصویر ہمارے سامنے آئے اور ہم سنسار کو پرستت کر سکیں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب ورنن فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لاہور سے قادیان آیا، مجھے حضرت صاحب نے مسجد مبارک میں بٹھایا جو اس وقت تک ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ابھی بھی چھوٹی مسجد ہے لیکن اس وقت بہت ہی چھوٹی تھی، ایک کمرے کے برابر۔ پھر فرمایا آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھیج دیں گے، لیکن چند منٹ کے بعد جب کھڑکی کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے سینی اٹھائے ہوئے میرے لیے کھانا لائے ہیں، ایک ٹرے میں کھانا رکھ کر میرے لیے کھانا لے کے آئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا آپ کھانا کھائیے، میں پانی لاتا ہوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ سہسا بھاوکتا سے میرے آنسو نکل آئے جب حضرت ہمارے گرو اور ماردرشک ہو کر ہمارے لیے سیوا کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر سیوا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ بستروں کی کمی ہو گئی تو اپنے بستر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا بستر بھی مہمانوں کو دے دیا، بلکہ گھر کے سارے بستر دے دیے اور سوئم ساری رات بغیر بستر کے کشٹ میں گزاری، لیکن کسی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے یہ کشٹ ہے۔ یہ ہے مہمان نوازی کے لیے واستوک قربانی۔ بعض دفعہ کئی لوگ قربانی کر دیتے ہیں لیکن یہ جتا بھی دیتے ہیں کہ مجھے اس قربانی کی وجہ سے کتنا کشٹ ہوا۔ ایک افسر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا میرا سدیو یہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو کشٹ نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمان کو آرام دیجیے۔ فرمایا مہمان کا دل شیشے کی بھانتی نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پورو میں نے ویوستھا کی ہوئی تھی کہ سوئم بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، پتہ لگ جاتا تھا کیسا مہمان نوازی ہو رہی ہے، آوشک ہے کتنا، ہر ایک کو ملا بھی ہے کتنا ہے اور پرتیک کو ملا بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن جب سے فرمایا جب سے بیماری کی وجہ سے پرہیزی کھانا پڑا مجھے تو پھر وہ التزام نہ رہا، اور ساتھ ہی ایک اور وجہ بھی بن گئی کہ مہمانوں کی اتیادھکتا اس طور پر ہو گئی کہ جگہ کافی نہیں ہوتی تھی۔ مشکل ہوتا تھا کہ ایک جگہ بیٹھ کر سارے کھانے کھا لیں، وبھن استھانوں پر کھانا سرو کیا جاتا ہوگا یا باری باری دیا جاتا ہوگا، اس لیے مجبوری کے کارن علیحدگی ہوئی۔ پھر آپ نے لنگر خانے کے انچارج کو ایک مرتبہ فرمایا جبکہ بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے، دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ کو تم پہچانتے ہو اور کچھ کو نہیں، اس لیے اچت ہے کہ سب کو ماننیے سماننیے جان کر سیوا کرو۔ اطاع مہمانی کرنے والوں کے لیے سب مہمان ہیں، کسی سے کوئی مت بھید کا ویوہار نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ امک عہدے دار ہے یا امک میرا جانکار ہے تو اس سے ادھک اس کی سیوا کروں، اس سے ادھک بہتر ویوہار کروں۔ سب کو مہمان سمجھ کر سمان سیوا کرو، پرتیک مہمان سے سمان عزت کا ویوہار رکھنا چاہیے، یہی مہمانی کی جڑ ہے۔ آپ نے انہیں فرمایا تم پر میرا وشواس ہے کہ مہمانوں کو آرام دیتے ہو، ان سب کی خوب خدمت کرو۔ اطاع یہ وشواس ہے جو آج بھی سب خدمت کرنے والوں پر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ادھکتر خدمت کرنے والے اس وشواس پر پورے اترنے والے ہیں۔
اور جن میں کوئی کمی ہے وہ سوئم اپنا نرکشن کریں اور دیکھیں کہ کس پرکار وہ اپنی کمیاں دور کر سکتے ہیں اور کمی کو دور کر کے مہمان نوازی کے ماپدند کو بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ کچھ وبھاگوں کے کرمچاریوں کو کچھ مہمانوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ خوش خلقی کو کبھی نہ چھوڑیں اور اس کا پردرشن کریں۔ مہمان جو چاہے کہہ دے، پرتیک کارکنان نے اپنے پر یہ کرتویہ کر لینا ہے کہ اب اپنے اچاچرن ہی دکھانے ہیں، اور اس مرتبہ شاید سیمت سنکھیا ہونے کی وجہ سے کچھ کٹھنائیاں کارکنان کو سامنا کرنا پڑے، یا کارکنان کا خیال ہوگا کہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن کارکن جب بعض پابندیوں کی طرف مہمانوں کو توجہ دلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مہمان برا بھی مان جائیں، جیسے ماسک پہن کر رکھنا ہے، اس طرف توجہ دلائیں گے کارکن، دوری دے کر رکھنی ہے، اس اور توجہ دلائیں گے۔ عام طور پر اس کی ہم پابندی نہیں کرتے، کھانا کھاتے ہوئے کچھ پابندیوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن سب باتیں سن کر بھی اگر کوئی سختی سے پیش آتا ہے اور ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا تو لوگوں کی باتیں سن کر بھی پیار سے ہی اپنی بات مہمانوں کو سمجھائے۔ سدھارنتا مہمانوں کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ انہوں نے کچھ پابندیوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن کچھ سوبھاوک روپ سے کچھ باتوں کا جلدی برا مان جاتے ہیں، اور ایسے کچھ ایک ہی لوگ ہوتے ہیں جو پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اگر آگے سے کرمچاریوں کا رویہ بھی سخت ہو جائے تو پھر زیادہ کٹھنائی پیدا ہونے کی سمبھاونا ہے۔ اسی لیے یدی کسی نے سمجھنا بھی ہے کہ کسی کو کوئی درخواست بھی کرنی ہے، کوئی بات بھی کرنی ہے، تو اتیادک صبر اور نرمی سے سمجھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی یہ نشانی بتائی کہ وہ مہمان کا سمان کرتا ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ مہمان کا سمان کرتا ہے، عطا یہ مومنوں کی وشیشتا ہے، ہر ایک میں پیدا ہونی چاہیے۔ بارش کی وجہ سے پارکنگ میں حدیقۃ المہدی میں سیمت سنکھیا میں پارکنگ ہوگی۔ بارش کی وجہ سے گو کے گراؤنڈ تو ہیں، لیکن بارش کی وجہ سے گیلی ہیں اور کاروں کو وہاں سلپ ہونے یا دھنسنے کا بھے ہے، اس لیے دوسری جگہ پارکنگ لی گئی ہے جہاں سے بسوں کے مادھیم سے مہمانوں کو لایا جائے گا۔ یہاں ڈیوٹی والوں کو بڑے آرام اور پیار سے کاروں پہ آنے والوں کو سمجھانا ہوگا۔ کچھ لوگ سیدھے آ جاتے ہیں اور پھر زور دیتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں تو ہمیں اندر آنے دیا جائے۔ بڑے پیار سے انہیں سمجھائیں، اور مہمانوں کو بھی ڈیوٹی والوں کی بات سمجھنی چاہیے۔ آپس میں سہیوگ سے کام میں آسانی اور تیزی پیدا ہو سکتی ہے۔ عطا دونوں طرف سے سہیوگ ہونا چاہیے، کیول مہمانی کرنے والوں سے آشا نہ رکھے۔ مہمان کا یہی ہماری خدمت پر نردھارت ہیں، مہمان کے یہی ہماری خدمت پر نردھارت ہیں۔ ہر بات سنیں، ہماری اس پر عمل کریں، بلکہ مہمانوں کو بھی جو نیمت قانون بنایا گیا ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، تبھی کام صحیح اور تیزی سے ہو سکتا ہے۔ اس بات کو بھی مہمان ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں مہمانی کرنے والوں کو مہمان کی عزت اور سمان کرنے کی ہدایت دی ہے، وہاں مہمانوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مہمان ہونے کی اوستھا میں تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام نے اسپشٹ بتایا ہے کہ تم مہمان بن کر جب کسی کے پاس جاؤ تو مہمانی کرنے والوں کی ویستتا کا بھی خیال رکھو اور اس کے بلانے پر جاؤ یا بتا کر جاؤ۔ ایک طرف مہمانی کرنے والوں کو ہدایت کی کہ تم گھر آئے مہمان سے حسن سلوک کرنا ہے، چاہے وہ جب بھی آئے۔ دوسری طرف مہمانوں کو کہا کہ کسی کے گھر جاؤ تو بتا کر جاؤ، یدی بغیر بتائے جاتے ہو اور گھر والا گھر کے اندر آنے سے منع کر دے تو بغیر کسی شکوے کے واپس آ جاؤ۔ جلسے کے مہمان پر سدھارنتا بات لاگو نہیں ہوتی، لیکن اس ورش جیسا کہ میں نے کہا وشیش حالات کی وجہ سے ایک عمر کی سیما بھی رکھی گئی ہے کہ اس عمر سے ادھک عمر تک کے لوگ آئیں گے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ عمر کی سیما رکھ لی۔ اور پھر کچھ دوسری شرائط اور صحت بھی ہے، شرائط ہیں جو صحت سے سمبندھت ہیں، وہ بھی رکھی گئی ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اصول بنایا گیا ہے
اور اس لحاظ سے جماعتوں کو کہا گیا ہے کہ چناؤ کر کے لوگوں کو بھیجیں، وہ لوگوں کو جو یہ شرائط پوری کرتے ہیں۔ کچھ جگہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا، کہ اس انتخاب میں اونچ نیچ ہو گئی ہو اور کچھ لوگوں کو شکوہ پیدا ہوا ہو۔ اسی پرکار کچھ لوگ نئے اس ملک میں آئے ہیں اور شرائط پوری نہیں کرتے، لیکن زور یہ ہے کہ ہمیں ضرور جلسے میں شامل کیا جائے۔ شاید کچھ باہر سے آنے والے کوشش بھی کریں، اپنے کسی پریے کے ساتھ آ جائیں یا اپنے علاقے کی پرشاسن سے ضد کریں کہ ہمیں شامل ہونے کا اوسر دیا جائے، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح نظام کو توڑنے سے مشکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے یہ اصولی ہدایت فرما دی ہے اور بنیادی آچرن کا مارگ درشن کر دیا اور آدیش دے دیا کہ گھر والوں کی آگیا کے بغیر کسی کے گھر نہ جاؤ، اور یدی کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ بغیر کسی شکوے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فارجعوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور یدی تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تم واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے بات زیادہ پوترتا والی ہے۔ جلسہ پر آنا اور ان میں شامل ہونے کا ایک بہت بڑا ادیشیہ تو اپنی اصلاح اور اپنے استتو کو پاک کرنا ہے۔ زبردستی شامل ہونے کے بجائے جو مارگ نردھارت کر دیا گیا ہے اس کی پابندی کرنا زیادہ پاکیزگی والی بات ہے۔ کچھ لوگ جنہوں نے مجھے بھی پیچھے پڑ کر خط لکھے ہیں یا نظام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بھی ویوستھا پر نردھارت کر دیا گیا ہے اس کی پابندی کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور برا بھی نہیں ماننا چاہیے، اس بات کو شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اور ایسے حالات میں زیادہ تڑپ کر دعا ہوتی ہے اور ہوگی، اللہ تعالیٰ حالات جلد معمول پر لائے تاکہ کچھ لوگ اپنی اچھا کے انوسار جلسے میں آزادی سے شامل ہو سکیں۔ قرآنی آدیش پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کا بھی وچتر طریق تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سالوں لوگوں کے گھروں میں وبھن وقتوں میں بے وقت صرف اس لیے جاتا رہا کہ کچھ لوگ مجھے کہیں کہ یہ وقت نہیں ہے، اندر آنا منع ہے، ہم نہیں مل سکتے، گھر میں آنے کی آگیا نہیں دے سکتے، ملاقات نہیں ہو سکتی، واپس چلے جاؤ، اور کہتے ہیں کہ میری یہ اچھا تھی کہ کوئی مجھے اس طرح کہے تو میں قرآن کریم کے اس آدیش پر عمل کر کے ثواب کمانے والا بن جاؤں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی کے گھر گیا ہوں اور آگے سے مجھے معذرت کی گئی ہو۔ تو دونوں فریق، مہمانی کرنے والے بھی اور مہمان بھی، اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کے لیے اپنے کرتویہ پورے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ عام آچرن کے اپنانے اور قرآن کریم کی ہدایت پر شوق اور جذبے سے عمل کرنے کے وشے میں نے یہ بات بتائی اور ایک اصولی ہدایت دی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے کہہ دیتے ہیں یا کہہ دیں گے، پھر پرشاسن کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ عام حالات میں پرشاسن انکار نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے، یدی کرے تو نسندہ مہمانوں کا حق ادا نہیں کرے گی، اس تعلیم کے ورد کرے گی جو اسلام کی تعلیم ہے، اور جس کی تعلیم پر عمل کرنے پر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وشیش زور دیا ہے، اور اپنے عمل سے مثالیں قائم کی ہیں کہ بے وقت رات گئے مہمان آئے تو اس وقت بھی ان کے مہمان نوازی کا سمان فرمایا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ جلسہ جن حالات میں ہو رہا ہے یہ وشیش حالات ہیں، اس میں مجبوراً مہمانوں کو شمولیت سے انکار کیا جا رہا ہے، اس لیے بغیر کسی شکوے کے اس پر عمل کر لیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی میں ان لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو دعوت نامہ اور آگیا نامے ملے ہیں ان کے سوائے اشد مجبوری کے ضرور جلسے میں شامل ہوں، انیتھا ان کے نہ شامل ہونے سے ان لوگوں کے ادھیکاروں کا ہنن ہوگا جن کو آگیا نامے نہیں دیے گئے۔ موسم کی خرابی کو عذر نہ بنائیں۔ موسم کی خرابی کی بات ہوئی ہے تو شاملین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ربوہ یا قادیان میں کھلے میں سردیوں کے دنوں میں جلسے آیوجت ہوتے ہیں۔ ربوہ میں تو ان پابندیوں کی وجہ سے نہیں ہوتے، ورشوں سے نہیں ہوئے، لیکن ہوا کرتے تھے۔
اور سردیوں میں جب جلسہ ہوتا تھا تو بارش کی صورت میں لوگ پھر بھی آرام سے بیٹھ کر کسی نہ کسی مادھیم سے اپنے آپ کو ڈھانک کر جلسہ سنتے تھے۔ یہاں جب اسلام آباد میں جلسے ہوتے تھے، بارش کی وجہ سے جلسہ گاہ کی مارکی کے باوجود بھی بہت برا حال ہو جاتا تھا۔ نیچے بیٹھنے کے لیے کیول گھاس رکھا جاتی تھی، نیچے کوئی فرش نہیں بنایا جاتا تھا، اور باقاعدہ جواب بنایا جاتا ہے جس طرح لکڑی کا، اور باقاعدہ جو اب بنایا جاتا ہے جس طرح لکڑی کا۔ مجھے یاد ہے کہ جلسے میں بھی شامل ہوا تو بارش کی وجہ سے جلسہ گاہ کے اندر بھی کچھ حصے میں پانی آ گیا اور زمین گیلی ہو گئی۔ کناروں پر تو پانی کھڑا تھا، اور جو لوگ کناروں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے ان کے گھٹنے اور ماتھے پانی میں ہوتے تھے یا کیچڑ میں ہوتے تھے۔ توئم میرے ساتھ بھی اسی پرکار ہوا، اور سجدے سے سر اٹھا کر پہلے صاف کرنا پڑتا تھا ماتھا کہ آنکھوں میں پانی یا کیچڑ نہ آ جائے، یا گھاس پھوس لگا ہوتا تھا۔ لیکن سب لوگ میں نے دیکھا ہے ایک بھاونا سے جلسے میں شامل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب بھی یہ بھاونا ہے، تقریباً کہنا چاہیے ادھکتر احمدیوں میں موجود ہے یہ جذبہ، لیکن بعض ذرا نازک مزاج بھی ہوتے ہیں، یا حالات کی وجہ سے، اب زمانہ کی دوری کی وجہ سے نازک مزاجی آ گئی ہے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یا پھر ان کو آنے کی آگیا نامہ ملا ہے تو وہ کیول شامل ہوں، کسی قسم کا بہانہ نہ بنائیں۔ پھر یہ بھی ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا، جس طرح کچھ لوگ عادتاً لڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ عادتاً شکوہ کرنے والے بھی ہیں، اور پرشاسن پر بھی نکتہ چینی کریں گے۔ یہ انتظام اس طرح کیوں نہیں ہوا؟ اس طرح ہونا چاہیے تھا، یا نہ آنے کے بہانے پیش کریں گے۔ اس وجہ سے ہم نہیں آئے، تو بہرحال ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی جن لوگوں کو دعوت نامے ملے ہیں یا جن لوگوں کو اجازت نامے ملے ہیں، یوں کہنا چاہیے وہ اوشیہ شامل ہوں۔ کچھ پرشاسنک باتیں بھی کر دوں کہ کھانے کی مارکی میں انتظامیہ نے کھانا لیتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے جو فاصلہ رکھنے کی طرف توجہ دلانے کی ویوستھا کی ہوئی ہے اس کی پابندی کریں۔ جگہ جگہ یہ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ دوری رکھیں، لیکن کچھ لوگوں کو جو بھی ہدایت لگائی جائے اسے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، توجہ نہیں کرتے اس طرف کچھ۔ پھر یہ بھی ہے کہ عموماً دیکھا گیا عام حالات میں بھی آج کل کے فاصلے کا خیال بھی نہیں رکھتے، اس لیے کھانے کے وقت بھی اور کھانا لیتے ہوئے بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دوری رکھنی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے تو مجبوری ہے کہ ماسک اتارنا پڑتا ہے، لیکن کھانا لیتے وقت جب لائن میں ہوں تو ماسک پہن کر رکھیں۔ اسی پرکار ڈیوٹی والے کارکنان بھی اس بات کو انیواریہ بنائیں، نشچت کریں کہ ماسک پہن کر ہر سمے رکھنا ہے۔ کارکنوں نے یدی ماسک پہننے میں کوئی ڈھیل دھکائی، کمی یا پابندی کا خیال نہ رکھا تو مہمانوں پر بھی پھر مہمان بھی عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے ڈیوٹی والے بھی اور مہمان بھی اس بات کو انیواریہ بنائیں کہ انہوں نے ماسک پہن کر رکھنا ہے، چاہے وہ پارکنگ میں ہیں یا اسنان گھر میں ہیں یا راستوں پر چلنا ہے، جلسہ گاہ ہے یا کھانے کی مارکی ہے۔ جلسہ گاہ میں بھی ماسک پہن کر بیٹھنا ہے۔ ہاں، پرشاسن چیک کرنے کے لیے کئی دفعہ ماسک اتار کر چہرہ دکھانے کا کہے تو اس سمت سے تعاون کریں۔ پھر اس بارے میں اس طرح پرشاسن کے زیر انتظام کوئی نعرہ لگتا ہے کسی تقریر کے دوران تو اس بات کو بھی نشچت بنائیں کہ نعرہ لگاتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے کسی کا ماسک نہ اترے۔ کچھ بے احتیاطی کر جاتے ہیں اس دفعہ، یا بالکل کوئی ایک نئی بات ہے، اس لیے بہت ساودھانی سے اور توجہ سے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی اور دوسروں کو بچانے کے لیے بھی ناک اور منہ دونوں ڈھانکنے کی آوشکتا ہے۔ پھر گیٹ میں اندر داخل ہوتے ہوئے دونوں طرح کی چیکنگ ہوگی، ایمز کارڈ بھی چیک ہوگا، اور شاید ویکسینیشن کارڈ اور دوسرا آگیا پتر بھی دیکھیں، اس کو بھی چیک کریں۔ اس لیے اس لحاظ سے بھی چیک کرنے والوں کی تسلی کروائیں،
اور کسی قسم کا ایسا اظہار نہ کریں کہ یہ اتنی چیکنگ آپ کو بری لگی ہے۔ یہ سب ساودھانیاں شامل ہونے والوں کے لابھ کے لیے جاری ہیں۔ تھوڑی سنکھیا اور ان سب ساودھانیوں کی وجہ سے ہی پھر ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ریلیکس نہ ہو جائیں۔ اس بارے میں ڈیوٹی کے کارکنان کو بھی اور شامل ہونے والوں کو بھی مکمل طور پر ساودھان رہنا چاہیے، جیسا کہ پہلے بھی ہدایت ملتی تھی اور رہتے تھے۔ پھر کھانے کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ دوپہر کو تو کھانا انشاءاللہ کھانے کی مارکی میں دیا جائے اور وہاں ان باتوں کا خیال رکھیں جو میں نے بتائی ہیں، لیکن رات کا کھانا پیک کر کے دیے جانے کا پروگرام ہے ان کا۔ اپنے گھروں میں لے کر جا سکتے ہیں۔ کوشش تو کی جائے کہ جتنی جلدی تقسیم ہو سکے کی جائے، لیکن یدی کچھ وقت لگ جائے تو پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح جلسہ سننے کے بارے میں بھی سدھارتا ہدایت ہر ورش ہوتی ہے، اور وہ دہرا دیتا ہوں کہ جلسہ سنیں اور ایک دوسرے کو لمبے عرصہ کے بعد ملنے کی وجہ سے ادھر ادھر بیٹھ کر پریوں سے دوستوں سے باتوں میں ویست نہ ہو جائیں، کیونکہ جلسے کے لیے آئے ہیں تو جلسہ ہی سنیں۔ اس مہاماری کی وجہ سے کچھ لوگ بہت سے ایسے ہوں گے، بلکہ کہنا چاہیے جو قریبی بھی ہوں گے، ایک دوسرے کے دوست بھی ہوں گے، اور وبھن شہروں میں رہنے کی وجہ سے ایک لمبے عرصے کے بعد مل رہے ہوں گے، کیونکہ اس عرصہ میں جماعتی طور پر بھی کوئی فنکشن نہیں ہوئے، اس لیے یہ لمبے عرصے کے بعد ملنا انہیں جلسے کے پروگرام سننے سے ونچت نہ کر دے، یہ دعاؤں کی طرف توجہ رکھنے سے ونچت نہ کر دے۔ جلسہ پر آئے ہیں تو اس سے بھرپور لابھ پراپت کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسے کے دنوں میں وشیش ذکر الہی کی طرف دھیان دلاتے ہوئے ایک وشیش بندو ورنن فرمایا۔ کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جلسے کے دنوں میں ذکر الہی کرو، اور جب مجلس میں بیٹھی ہوں اور جب مجالس میں بیٹھی ہوں تو وہاں ذکر الہی ہونا چاہیے۔ اس کا لابھ خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اذکروا اللہ یذکرکم، کہ یدی تم ذکر الہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرنا شروع کر دے گا۔ اب اس بندے جیسا خوش قسمت کون ہے جس کو اپنے آقا یاد رکھے، جس کو اپنا آقا یاد رکھے، جس کا ورنن خدا تعالیٰ کرے۔ عطا ان دنوں میں ذکر الہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو مزید کھینچنے کا مادھیم بنتا ہے، اس لیے ان دنوں میں وشیش طور پر ذکر الہی پر زور دیں۔ دنیا میں پھیلے ہوئے احمدی جہاں اکٹھے ہوں، جلسہ سن رہے ہیں یا گھر والوں کے ساتھ مل کر جلسہ سن رہے ہیں، ذکر الہی پر وہ بھی توجہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچنے والے ہوں، اپنی ادھیاتمک اوستھا کو بہتر کرنے والے ہوں، اور دنیا کی آفات سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کو آکرشت کرتے ہوئے بچنے والے ہوں۔ عطا اس جلسے کے ماحول سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں، علمی اور تربیتی تقاریر سن کر بھی اور دعاؤں کی طرف توجہ رکھ کر بھی۔ اس مرتبہ تھوڑی سنکھیا ہونے کی وجہ سے ہر ایک کے لیے کرسی پر بیٹھنے کی ویوستھا ہے، اس لیے لمبا عرصہ بیٹھنے کا بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ویسے بھی جلسے کا ایک سیشن کوئی اتنا لمبا نہیں ہوتا، سدھارنتا 2-2.5 گھنٹے کا یا حد سے زیادہ 3 گھنٹے کا ہو جاتا ہے یا اس کے قریب، تو اس لیے کوئی بیٹھنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر زمین پر بھی بیٹھنا پڑے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس میں انت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، سب صاحبان دھیان دے کر سنیں، میں اپنی جماعت اور سوئم اپنی ذات پر اور سوئم کے لیے یہی چاہتا ہوں اور پسند کرتا ہوں کہ ظاہری اپدیش اور لیکچروں میں ہوتے ہیں اس کو ہی پسند نہ کیا جائے، اور سمس ادیشیہ آ کر اسی پر نہ ٹھہر جائے کہ بولنے والا کیسا جادو بھری تقریر کر رہا ہے، شبدوں میں کیسا زور ہے، اس بات پر سنتشٹ نہیں ہوتا۔ میں تو یہی پسند کرتا ہوں، اور نہ بناوٹ تکلف سے بالکل، بلکہ میرے سوبھاؤ اور فطرت کا یہی اعتقاد ہے کہ جو کام ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو بات ہو خدا تعالیٰ کے واسطے ہو۔ پھر فرمایا، مسلمانوں میں آڈمبر اور گراوٹ آنے کی یہ بڑی بھاری وجہ ہے، انیتھا اس قدر کانفرنسیں اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، اور وہاں بڑے بڑے وقتہ لیکچر اپنے پڑھتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، اور شاعر قوم کی حالت پر نوحہ خوانیاں کرتے ہیں، وہ بات کیا ہے اس کا کچھ بھی پربھاؤ نہیں ہوتا۔
قوم دن پرتی پرگتی کے بجائے پدانونتی ہی کی طرف جاتی ہے۔ بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے جانے والے شردھا لے کر نہیں آتے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ پرتیک بھاشن کو سنیں، نہ دیکھیں کہ وقتہ اچھا ہے اس کی تقریر سننی ہے، کسی کی نہیں سننی، ہر تقریر سننی چاہیے۔ جلسہ میں بیٹھ کے پورے شردھا اور توجہ سے سننی چاہیے، اور یہ اخلاص تبھی حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کی تڑپ ہو، اور جب یہ تڑپ ہوگی تو یہی حالت ہے جب ہماری حالتیں سنور سکتی ہیں، ہماری نسلوں کو بھی سنوار سکتے ہیں اور ان کو صحیح راستوں پر ڈال سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم میں سے ہر ایک کو جو اس جلسے میں شامل ہو رہا ہے یا سن رہا ہے اپنے اندر خالص اخلاص اور وفاداری پیدا کرنے والا بن جائیں، اور موسم کے لیے بھی دعا کریں۔ ان دنوں میں موسم ہمارے کسی پروگرام میں روک نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں کر دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر